اکوُہ سہ دۄہ میٲنِس ذاتس سۭتۍ دُکانس پٮ۪ٹھ آو مےٚ ہلکہٕ پرٛزنٹ نہ وٹھُک نہ ٲس أمِس ٹوٗپۍ اَتھس کھٮ۪تھ نہ کانٛہہ چیٖز أمۍ ووٚن مےٚ ہے وۄتھ سا عظیٖم سانہِ ہسا گوٚو میٖر صٲب ہسا کوٚرُکھ شہیٖد یُتُے یوت أمۍ سُنٛد وَنُن اَسہِ روٗدۍ نہٕ ہوش حواسٕے بٔلکہِ تمام دُکانہٕ کاربٲری اِدارٕ یِم گٔے بنٛد حال ہوشی چھُنہٕ سمجھِتھ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٲشِرۍ لوٗکھ اَمہِ وِزِ کہِ أسۍ کیٛاہ کَرو باغ دورٕ گٔیہِ اور گرن منٛز گوٚو ماتمٕکۍ آثار تمام لوٗکھ چھِ گژھان میڈیکل انسٹِچوٗٹ صوٚوُر اور یہِ چھِ کران سر یہِ چھا حقیٖقت کِنہٕ یہِ چھنہٕ حقیٖقت واویلا چھِ سُہ کران بُتھ چھِ ژٹان وَدِ گٔیہِ بٔلکہِ کینٛہہ دۄن دۄہن آو نہٕ کینٛہہ چوٗلَے جلاونہٕ ییٚمہِ وقتہٕ شہیٖدی مِلتہٕ سُنٛد سُہ واقعہ وقوٗع پذیٖر گوٚو تہٕ عام لوٗکو بوٗز تَمہِ پتہٕ أنِکھ سۄ ڈٮ۪ڈ باڈی کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان تٔمۍ سٕنٛز سۄ میت راجے کدل یُس سِلسِلہٕ روٗد برابر تٔمۍ سٕنٛدِ ژوٗرمِس تامَتھ کہِ یوٚتامَتھ تٔمِس رسمہِ کُل آو کرنہٕ جلسے عام آو کرنہٕ شہیٖد مقبرس پٮ۪ٹھ توٚتامَتھ روٗد سۄے کٲفیت پوٗرٕ رِیاست جموں کشمیٖرس منٛز ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا شہید ملت میر وائز کشمیر مولوی محمد فاروق صاحب رہ کی شہادت کو آج 36 برس بیت چکے ہیں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی اور بھی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے وقت نے ان کی یاد کو مدھم نہیں ہونے دیا بلکہ لوگوں کو ان کی قیادت بصیرت اخلاص دوسروں کے جذبات کے تئیں حساسیت اور ان کی بے باک آواز کی قدر و قیمت کا پہلے سے کہیں زیادہ احساس دلایا ہے البتہ بہٕ چھُس لڑان لڑٲے حق انصاف ظلمس خلاف آج بھی جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ انہیں صرف ایک مؤثر دینی خطیب کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک بیدار مغز سماجی مصلح ماہر تعلیم صاحب بصیرت سیاسی مدبر اور سب سے بڑھ کر ایک شفیق اور حقیقت پسند کشمیری رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں جن کی تمام تر جد و جہد عوامی فلاح و بہبود کے لیے وقف تھی اللہ تعالیٰ ہن ٲس تس سۄ صلٲحیت تہِ دِژمٕژ یہِ زن بولنُک طریٖقے عمل اوس تُہُنٛد پتہٕ سیاستس منٛز تہِ تہٕ تبلیغی دیٖن کرنس منٛز تہِ پتہٕ یِم بھارتٕکۍ لیٖڈر تہِ ٲسۍ یور یِوان لٲزمی ٲسۍ تِم سمکھان میر وٲعظ فاروق صٲبس لہذا اوس سُہ ہر رنگس منٛز ییٚمہِ قومُک سُہ مۄلُل اکھ لیٖڈر یُس زن أکِس سٲزشہِ تحت اسہِ نِش بے دردانہ اندازس منٛز ژھٮ۪نہٕ کرنہٕ آو شہیٖد کرنہٕ آو پتہٕ تتھ شہیٖد کاروانس منٛز تہِ گوٚو تس سۭتۍ اکھ کاروان ییٚمہِ ساتہٕ تٕہنٛز شہادت سپٕد تمہِ ساتہٕ تہِ گوٚو نہٕ آو نہٕ فاروق صٲب اکُے شہیٖد کرنہٕ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ تہِ گٔے تتھ چھُ گواہ حولُک سُہ
یادگار یَتھ پٮ۪ٹھ تِہِنٛدۍ تِمن مغفور مرحوٗم تِمن کٔرِن مغفرت خۄداے سارنٕے تِہِنٛدۍ حسنات درجات بُلند یِم تِمن سۭتۍ شہیٖد سپٕدۍ تَتھ منٛز تَمیُک چھُ یادگار پتہٕ بناونہٕ آمُت. صرف 18 برس کی عمر میں انہوں نے تاریخی جامع مسجد سری نگر کے ممبر و محراب کو سنبھالا، ایک ایسی عظیم ذمہ داری جسے انہوں نے 27 برس تک وقار، حکمت اور امتیاز کے ساتھ نبھایا. جامع مسجد کے اس مقدس ممبر سے ان کا پیغام ہمیشہ قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی رہا، جو ایمان، اخلاق، رحم دلی اور راست بازی کی دعوت دیتا تھا. ان کے خطبات محض تقاریر نہیں ہوتے تھے، بلکہ روحانیت، انسانیت، اخلاقیات اور سماجی ذمہ داریوں کا درس ہوتے تھے. وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دین صرف عبادات اور رسوم تک محدود نہیں، بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے جو انسان کو اپنی خالق سے بھی جوڑتا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لاتا ہے. میں نے جب شروعات کی، میں مضامین لکھتا تھا کالج کے زمانے میں ہی. یہاں کے جو مختلف اخبارات ہیں، 2 اور 3 ستمبر 1977 کو میرا ایک مضمون چھپا، آؤ جامع مسجد چلیں. ایک تنقیدی مضمون تھا، اس میں جامع مسجد کے انتظام میں جو کوتاہیاں مجھے نظر آئیں ان کا ذکر تھا. اس میں میر وائز صاحب نے وہ مضمون پڑھا تھا اور انہوں نے جامع مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو مضمون لکھا ہے یہ کوئی غیر نہیں. انہوں نے کشمیری جو لفظ نم اور ماز استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جن کوتاہیوں کو ابھارا گیا ہے ان کو دور کیا جائے گا. شہید ملت ہمیشہ امت کی اتحاد پر زور دیتے رہے. فرقہ وارانہ تقسیم اور اختلافات کی بنیاد پر پیدا ہونے والی تلخی اور محاذ آرائی انہیں شدید طور پر مضطرب کرتی تھی. وہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان اتحاد کو امت کی اصل قوت کا سرچشمہ سمجھتے تھے. شہید میر وائز میرے والد گرامی مرحوم مولانا عباس انصاری کے قریبی ساتھی رہے ہیں، تو انہوں نے اکٹھے کام کیا ہے. خصوصاً یہاں کشمیر میں شیعہ سنی اتحاد اور بین المسالک اتحاد کے لیے زبردست انہوں نے کام کیا. اس بارے میں جامع مسجد سری نگر کا ممبر و محراب جو ہے وہ مولانا شہید فاروق صاحب نے نہ فقط مہیا رکھا بلکہ بار بار مولانا عباس صاحب کو بلاتے تھے اور وہ وہاں خطاب کرتے تھے، جس سے وہ چیزیں اور وہ شبہات، وہ اعتراضات دور ہوئے جو ان دو مسلکوں کے ماننے والوں کے آپس میں تھی، رنجشیں تھی، دوریاں تھی، وہ دوریاں ختم ہو گئی. دینی میدان کے ساتھ ساتھ سماجی اور تعلیمی شعبوں میں بھی ان کی خدمات بے مثال ہیں. انجمن نصرت الاسلام کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے تعلیم کے فروغ، خصوصاً بچیوں اور محروم طبقات کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی. انہی کے دور میں انجمن کے اداروں میں لڑکیوں کے داخلے کا آغاز ہوا. ان کے نزدیک تعلیم محض روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک صالح، باکردار اور با اخلاق معاشرے کی بنیاد تھی. اس کے علاوہ علمی میدان میں انہوں نے کام کیا. وہ ایک علمی شخصیت تھی، جید عالم تھے، عظیم سیاستدان تھے، بین الاقوامی شخصیت تھے، جنہوں نے مذہبی، دینی، تبلیغی، اصلاحی، سماجی اور سیاسی امور میں، سیاسی میدان میں بھی نہایت ہی بہترین فعالیت انجام دی ہے. اس حساب سے شہید میر وائز جو ہے وہ ایک ہمہ جہتی شخصیت تھے، جنہوں نے اپنے نقوش مختلف میدانوں میں چھوڑے ہیں اور اپنی کارکردگی سے دکھایا ہے کہ وہ کن صلاحیتوں کے مالک تھے. سیاسی طور پر شہید ملت ایک نہایت باشعور اور دور اندیش رہنما تھے، جو اپنی تاریخ، اپنے عوام کی تمناؤں اور اپنے دور کے حقائق سے پوری طرح آگاہ تھے. 1962 میں محض 18 برس کی عمر میں وہ مقدس ایکشن کمیٹی کی قیادت کرتے ہوئے رائے شماری کی وکالت سے لے کر
بعد کے ادوار میں سے فریقی مذاکرات کی تجویز پیش کرنے تک ان کا سیاسی سفر مختصر مگر نہایت ہی اہم اور معنی خیز رہا۔ What do you think about the situation now in Jammu and Kashmir? See, the situation in Jammu and Kashmir is very critical, delicate, even explosive. And I have all the concern about the situation. It has deteriorated to the maximum. شہید ملت کشمیر کی صدیوں پرانی وحدت میں کثرت کی روایت کے بھی مضبوط علمبردار تھے۔ ان کا یقین تھا کہ کشمیر کی اصل طاقت اس کی مشترکہ تہذیب، باہمی اعتماد اور مختلف برادریوں کے پرامن بقائے باہمی میں مضمر ہے۔ وہ کشمیری مسلمانوں، کشمیری پنڈتوں، سکھوں، ڈوگروں اور تمام برادریوں کے درمیان رشتوں کو نہایت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ یہی تمام طبقات مل کر کشمیر کی سماجی اور ثقافتی شناخت تشکیل دیتے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ، پنڈتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک بہت ہی پریم تھا۔ مطلب ان میں چاہے وہ اسلامک اسکالر تھے، اسلامک نالج رکھتے تھے، پر ان کا باقی مذہبوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے ایک بڑے قریبی کشمیری پنڈت مطلب ایک اسکالر تھے، شاید زوچی صاحب نام ہے، جسٹ فارگیٹنگ دا نیم، جو ان کے ہاں رہتے بھی تھے، ان کے ہمیشہ وہاں ہوتے تھے۔ تو ان کا ایک ایسا رویہ تھا باقی قوموں کی اور کہ وہ ہمیشہ، میری خود شادی میں بھی انہوں نے ایک بار حصہ لیا، آئے وہ مجھے، انہوں نے اس وقت مبارکباد دی گھر میں آ کر۔ آج جب ہم ان کی 36ویں برسی منا رہے ہیں تو ہم ماضی کے ایک رہنما کو یاد نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسے ویژن، ایک ایسی فکر اور ایک ایسی میراث کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو آج بھی نسلوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ایمان و اصول پسندی کی میراث، امن و مکالمے کی میراث، انسانی وقار اور بقائے باہمی کی میراث، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 36 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی شہید ملت کی کمی پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے۔